محبت کا دیوتا، روحوں کا دلہا، اپنی خاتمہ کے ان محبت برے رفعی کاموں سے بہت تسکین اور خوشی محسوس کرتا، اس لیے وہ اسے آزماتا رہتا تاکہ وہ اس طرح کے عظیم کاموں کی مثال چھوڑے۔ ایک اور مرتبہ اتوار کی عبادت کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، لیکن کیتھرین حسب معمول بالکل خالی گرجا میں اپنی ایک ساتھی کے ہمراہ دعا کے لیے رک گئی۔ دعا اور سجدہ سے فارغ ہو کر گھر واپس جانے کے لیے وہ گرجا گھر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک مسیح یسوع ایک برہنہ پردیسی نوجوان مسافر کے بھیس میں وہاں حاضر ہوا، اور اس نے خدا کا واسطہ دے کر کیتھرین سے تن ڈھانپنے کے لیے کچھ کپڑوں کی التجا کی۔ کیتھرین، جو کہ رحمت کے جسمانی کام کرنے کی تمنا میں جل رہی تھی، اس کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر میرا انتظار کر، جب تک میں گرجے میں سے ہو کر واپس نہیں آتی تو میں تجھے آرام سے کپڑے دوں گی۔ وہ گرجے میں واپس گئی اور اپنی ساتھی راہبہ کی مدد سے بڑی دانائی سے اپنے لباس سے نیچے پہنی ہوئی قمیض کو پاؤں کی طرف سے اتارا۔ یہ قمیض بغیر آستین کے تھی، لیکن گرم اون سے بنی ہوئی تھی جو اسے سردی سے بچا سکتی تھی۔ کیتھرین نے واپس آ کر وہ قمیض بڑی خوشی سے اس نوجوان کو دے دی۔ قمیض تو اس نے لے لی مگر مطمئن نہ ہوا اور کہا، اے خداوند، قمیض تو نے دلا دی، لیکن مجھے کچھ اور گرم کپڑے دلا دو۔ یہ سن کر کیتھرین نے فراخ دلی سے جواب دیا، میرے پیچھے آؤ تو میں تمہاری تمام حاجتیں پوری کروں گی۔ گھر پہنچ کر وہ اس کمرے میں گئی جہاں اس نے والد اور بھائیوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تمام کپڑوں کو دیکھا بالا، مگر 2-3 کپڑوں کے علاوہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہ ملا۔ لہٰذا اس نے ایک قمیض اور 2 زیر جامہ لیے اور اس کو دے دیے، لیکن وہ نوجوان خوش نہ ہوا۔ کپڑے پکڑتے ہی اس نے پھر سے کہا، اے خداوند، میں اس قمیض کے ساتھ کیا کروں جب کہ اس کے بازو نہیں ہیں؟ آپ میرے بازو ڈھکنے کے لیے بھی کوئی بندوبست کر دیں تاکہ میں یہاں سے بالکل پورے کپڑوں کے ساتھ ڈھکا ہوا جاؤں۔ کیتھرین کو یہ سن کر ذرا بھی افسوس نہ ہوا، بلکہ وہ فکر مند ہو گئی کہ اس مسئلہ کو کس طرح حل کرے۔ اس نے ایک بار پھر گھر کا پورا چکر لگایا۔ آخرکار اسے ایک خادم کے کپڑوں میں سے پوری آستین والی ایک قمیض مل گئی۔ اس نے اسے نوجوان بکاری کو دے دیا۔ غریب فقیر نے تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد ایک بار پھر کہا، اے نیک خاتون، تو نے مجھے تو کپڑے دے دیے، خداوند تمہیں برکت دے جس کے پیار کے لیے تو نے یہ سب کیا، لیکن میرا ایک دوست ہسپتال میں بیمار پڑا ہے، اس کے پاس بھی تن ڈھانپنے کو کوئی کپڑا نہیں۔ اگر آپ اس کے لیے بھی کچھ بھیجنا چاہیں تو میں بڑی خوشی سے اس کے لیے لے جاؤں گا۔ کیتھرین اس کے سوال پر سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب مزید اسے دینے کے لیے کوئی اور گنجائش نہیں۔ مزید برآں اس کے والد کے علاوہ گھر کے باقی افراد جانتے تھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اور جو کچھ اسے ملتا ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیتی ہے، لہٰذا وہ اپنی تمام اشیاء کو الماری میں مکفل رکھتے تھے۔ اسے ایک بار پھر خادمین کا خیال آیا، لیکن وہ بھی تو غریب اور حاجت مند تھے، وہ ان سے بھی کچھ نہ لینا چاہتی تھی کیونکہ ان کے پاس تو اپنی ضروریات سے بھی کم تھا۔ اسی کشمکش میں اس کی نظر اپنی چادر پر پڑی جو اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کروں؟ اگر یہ غریب کو دے دوں تو کیا میرے لیے یہ اچھا ہوگا؟ رحم اسے دینے کو کہہ رہا تھا، لیکن اس کے کموار پن کی سچائی اسے منع کر رہی تھی۔ یوں محبت رحم پر بھاری پڑ گئی، وہ محبت جو روحوں کی نجات کے لیے ہے۔
لیکن انسانی بدن کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی اوڑھنی کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو لوگوں کے لیے بد نمونہ ٹھہرے گی۔ لیکن روح کی فکر بھی اسے دامنے گیر تھی، اور یہ اچھا نہ ہوتا کہ وہ خیرات دینے کی غرض سے روحوں کا نقصان کرے۔ اس لیے وہ نوجوان بکاری سے مخاطب ہوئی، اے پیارے دوست، اگر لباس کے بغیر رہنا جائز ہوتا تو میں بخوشی اپنے پورے لباس سے یہ لباس تجھے دے دیتی، لیکن مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے معاف کرنا، اگرچہ میرا دل چاہتا ہے کہ تیری ضرورت کے مطابق تجھے سب کچھ دوں۔ تب اس نوجوان فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بخوبی جانتا ہوں کہ تو سب کچھ مجھے دینا چاہتی ہے، اچھا خدا حافظ۔ جب وہ نوجوان واپس جا رہا تھا تو اس کے رویے سے اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، مگر وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوگی اور وہ اس واقعہ کو یکسر بھول گئی۔